اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ مبارک رمضان، ماہ قرآن، ماہ غفران، تزکیہ و تربیت و تعلیم، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ لطف خاص کہ ہمیں توفیق نصیب ہوئی ہے اس جامعہ مبارکہ میں آپ عزیزوں کی خدمت میں اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام مومن کی صفات میں سے یہ ذکر فرماتے ہیں کہ مومن فرصتوں کو غنیمت سمجھتا ہے۔ فرصت ان موقعوں اور اوقات کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، اس کو عربی زبان میں فرصت کہتے ہیں۔ اردو میں بیکار وقت کو فرصت کہتے ہیں۔ آپ جب کسی کو کہیں کسی کام کے متعلق کہتے ہیں میرے پاس فرصت نہیں، یعنی فارغ نہیں ہوں۔ ہم فرصت فراغت کو اردو میں کہتے ہیں، لیکن فرصت عربی زبان میں نہج البلاغہ میں اس وقت کو کہتے ہیں اور موقع کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے فائدہ اٹھا سکے۔ مثلاً جب بیج بونے کا وقت آتا ہے اور کسان اس وقت بیج بوئے اچھی فصل اگا سکتا ہے، اسے عربی زبان میں کسان کی فرصت کہیں گے ہم۔ یا وہ انسان جس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا موقع ہے، وقت ہے، اور بر وقت تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اسے تعلیم کی فرصت کہیں گے ہم۔ وہ خاص وقت اور موقع جس کے اندر تعلیم کا حصول ممکن ہے انسان کے لیے۔ اگر کسی کو ملازمت چاہیے، روزگار چاہیے، اور موجود بھی ہے ملازمت، بر وقت جا کر وہاں اپنی ملازمت کے لیے اقدام کرے، درخواست دے اور ملازمت لے لے، اسے ملازمت کی فرصت کہتے ہیں۔ فرصت کا مطلب فراغت نہیں ہے، بلکہ وہ وقت اور موقع ہے جو انسان کو مقصد حاصل کرنے کے لیے میسر آتا ہے۔ مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ فرصتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، فرصتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ فرصت ضائع کرنا یہ بعض روایات کے مطابق باعث ناکامی و ہلاکت ہے اور باعث غصہ ہے۔ غصہ ندامت کو کہتے ہیں، عمر بھر کے لیے پشیمان رہنا کسی بات پر، عربی میں اس کو غصہ کہتے ہیں۔ فرصتیں ضائع کرنا، تفویت الفرصہ تورث الغصہ، اس طرح کی روایات ہیں کہ فرصتیں ضائع کرنا عمر بھر کی ندامت اور پشیمانی کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں عمر میں بار بار فرصتیں نصیب ہوتی ہیں، ہر طرح سے نصیب ہوتی ہیں، اور ان فرصتوں میں سے ایک بہترین فرصت اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایک ماہ مبارک رمضان خود ایک فرصت ہے بہت عظیم، اور اس کے اندر یہ اہتمام و انتظام آپ عزیزوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ فرصت دیگر ہے، اور یہ سب ماحول
یہ فرصت دیگر ہے، آپ کی خدمت میں جو اساتید ہیں یہ اور فرصت ہے، ہر وہ چیز جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں وہ فرصت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔ فرصتیں ضائع کرنے والے لوگ جو سنجیدہ نہیں ہوتے، جن کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی، مزاحیہ اور غیر سنجیدہ طبیعت کے لوگ عموماً فرصتیں ضائع کرتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے۔ پاکستانی قوم چھوٹے بڑے سب، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی اور مرد بھی، اگر قومی صفات کے لحاظ سے دیکھیں پاکستانی قوم میں مجموعی طور پر سنجیدگی کم ہے۔ سیریس اقوام میں اس کا شمار نہیں ہوتا، نان سیریس ہوتے ہیں۔ سیریس ہونے کو، سنجیدگی کو عربی زبان میں جد کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں، لیکن تلفظ غلط ہوتا ہے اس کا۔ جد و جہد جو آپ کہتے ہیں، جد و جہد نہیں ہوتا بلکہ جد و جہد، جس کو جد کہتے ہیں وہ جد ہے، جد اور جہد۔ جد سنجیدگی ہے، پختہ ارادہ، اور جہد کوشش کو کہتے ہیں۔ امیر المومنین کا فرمان ہے اپنے پیروکاروں کو، مومنین کو، علیکم بالجد والاجتہاد، دو کام ترک نہ کرو، ایک سنجیدگی، پختہ ارادہ، سچا ارادہ، اور دوسرا کوشش، اجتہاد اور جہد، کوشش کرنا ہے۔ ہمیشہ سنجیدہ رہو، کسی بھی کام کرنے میں ارادہ رکھو، نیت رکھو کہ میں نے اس کو انجام دینا ہے، اور پھر اپنی پوری توانائی، پوری طاقت اس کے حصول کے اوپر صرف کرو۔ ٹال مٹول کرنا غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے، سستی دکھانا غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے، ادھورا کام کرنا غیر سنجیدہ ہونے کی علامت ہے۔ اور جو سنجیدہ لوگ نہیں ہوتے، دنیا و آخرت میں، دین و دنیا میں اور ہر شعبے میں ناکام ہیں۔ تعلیم میں، پڑھائی میں کون سے طلبہ کامیاب ہوتے ہیں؟ جو سنجیدہ ہوتے ہیں، پڑھائی کو دل سے قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں پڑھنے کا، اور ہر پڑھائی کی فرصت سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ کے تجربے میں ایسے لوگ آئے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کلاس میں بیٹھتے ہیں، ایک ہی درس پڑھتے ہیں، ایک ہی ٹیچر کے پاس پڑھتے ہیں، لیکن کسی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مواقع و فرصتیں انہیں ملتی ہیں لیکن ان کے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی، اور سنجیدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس فرصت کو ضائع کر کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کا سبب دوسروں کو قرار دیتے ہیں۔ کیوں ناکام ہوئے؟ کہتے ہیں کلاس روم کی وجہ سے ناکام ہوئے، کلاس کی وجہ سے ناکام ہوئے، اسکول کی وجہ سے ناکام ہوئے، ٹیچر کی وجہ سے ناکام ہوئے، امتحان کی وجہ سے ناکام ہوئے، ایگزامینر کی وجہ سے امتحان ہوئے، انہیں ضد ہے میرے ساتھ، وہ دشمن ہیں میرے سارے اسکول والے، اس وجہ سے میں ناکام ہوا۔ اصل سبب ناکامی کا اس کا غیر سنجیدہ پن ہے۔ بے ارادہ ہوتا ہے غیر سنجیدہ انسان، بے ارادہ انسان ہوتا ہے، ارادہ نہیں اس میں نظر آتا، عزم، پختہ ارادہ نہیں ہوتا، اس کی نیت نہیں ہوتی، عمل کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی پوری توانائی صرف نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا کسی کام کو انجام دینے میں۔ سنجیدہ آدمی اپنی پوری توانائی کام میں لاتا ہے اور متعلقہ کام خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ ہماری ناکامیوں میں ایک بہت بڑا وجہ، بہت بڑا سبب سنجیدہ نہ ہونا ہے، سیریس نہیں ہونا۔ جس طرح پوری قوم میں نے کہا اسی طرح ہے،
آپ اپنا ملک دیکھیں، دہشت گردی کا شکار ہے، 25-30 سال سے دہشت گردی کا شکار ہے، اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سنجیدگی نہیں پائی جاتی ملک کے اندر. کسی کا ارادہ نہیں ہے کہ اس ملک سے سنجیدگی ختم ہو جائے. جو دہشت گردی کا شکار ہیں ان کا بھی ارادہ نہیں ہے یہ ختم ہو. جب زیادہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے تھوڑی دیر روتے ہیں، شور مچاتے ہیں، پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرے بھی ایسا ہی ہیں، انہیں بھی ان کے اندر کوئی سنجیدگی موجود نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بیماری ہمیشہ رہتی ہے. گھریلو عام بیمار آدمی بھی اگر اپنی بیماری کے علاج کے بارے میں سنجیدہ نہ ہو، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور یہ بیماری اس کو ہلاک کر دیتی ہے. ملک و ملت تباہ ہیں پاکستانی غیر سنجیدہ مزاج کی وجہ سے. دنیا میں کوئی قوم اتنی غیر سنجیدہ نہیں ہے جتنے پاکستانی غیر سنجیدہ ہیں. اور یہ اس وجہ سے ہے چونکہ جیسا محاورہ بھی ہے، وظاہراً روایت بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ حکومتوں کے مذہب پر ہوتے ہیں، حکومتوں کے دین پر ہوتے ہیں. جیسے حکمران ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے حکمران غیر سنجیدہ حکمران ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے سنجیدہ حکمران، مخلص حکمران، ملت کے، وطن کے، ملک کے، دین کے، قوم کے مخلص لوگ نہیں آئے، سنجیدہ نہیں آئے. انہیں اگر سنجیدگی تھی فقط اپنے مفادات سے، باقی کسی لحاظ سے سنجیدہ نہیں تھے. اور یہ غیر سنجیدہ حکمران سبب بنے ہیں کہ پوری قوم غیر سنجیدہ ہے. آپ اپنی مذہبی مجالس ہی دیکھ لیں، مجالس ہیں، مثلا ایام عزا ہیں، ایام عزا محرم، اور محرم کے اندر مجلس ہو رہی ہے، نام اس کا مجلس عزا ہے، مجلس پڑھنے والا شہنشاہ مصائب ہے، لیکن وہ 1 گھنٹہ لوگوں کو ہنساتا ہے محرم میں، چٹکلے بیان کرے گا، لطیفے بیان کرے گا، جوک بیان کرے گا، محرم کے اندر ہنساتا ہے. اس کا ہنسانے کا نام رکھا ہوا ہے فضائل. اگر یہ سنجیدہ قوم ہو کیوں پسند کرتی ہے محرم کے اندر ایسی مجلس؟ غیر سنجیدہ مجلس کیوں پسند کرتے ہیں؟ یا ایسی بے تکی باتیں کرنا ممبر کے اوپر، سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ بے تکی باتیں، ایسے من گھڑت باتیں کر رہا ہے. کوئی آدمی ممبر پہ آ کے جھجکتا نہیں ہے کہ میں یہاں اگر غلط بات کر دی، غیر سنجیدہ بات کر دی، مجمع سے اعتراض اٹھے گا، چونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ اس سامنے بیٹھے ہوئے بھی سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ یہ لطف اندوز ہوتے ہیں، معزوز ہوتے ہیں. یہ بھی ان کے سامنے جو اوٹ پٹانگ بولو یہ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، دل بہلتا ہے ان کا. اس قدر غیر سنجیدگی ہے. آپ توجہ کریں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے، 7ویں ایٹمی طاقت دنیا کی پاکستان ہے. 7 ممالک کے پاس اس وقت باقاعدہ رسمی طور پر، علنی طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی موجود ہے. ایٹمی طاقت یعنی ایٹمی ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے، اب بم تو الگ چیز ہے، جو ہی ایٹم کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً ساتھ بم بھی آ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایٹم اور بم دونوں مل کر ایک ہی لفظ ہیں، اور ایٹم بم ہی کی صورت میں ہوتا ہے نا. ایٹمی ٹیکنالوجی در حقیقت ایک انرجی کا، توانائی کا بہت عظیم منبع ہے. جس ملک کے پاس بھی ہو، اس کے پاس، جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو، اس کے پاس انرجی موجود ہے، یعنی بجلی موجود ہے اس کے پاس. یہ تنہا دنیا میں اور تاریخ میں ایٹمی طاقت ہے جس کے پاس بجلی نہیں ہے. ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی پاور ہے، بجلی نہیں ہے. ایٹمی طاقت کے پاس علاج معالجہ آسان ترین ہے، چونکہ اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. اس وقت علاج میں، بیماریوں میں اور میڈیکل میں ایٹمی ٹیکنالوجی اور ایٹمی پاور انرجی کا بہت بڑا استعمال ہے. پاکستان میں زکام سے بھی لوگ مر جاتے ہیں، کھانسی سے مر جاتے ہیں،
بلکہ یہ لاہور میں 2 سال پہلے کھانسی کا شربت پینے سے 70 آدمی یہ ظاہراً مر گئے. اتنے کھانسی سے نہیں مرے جتنا کھانسی کے علاج سے مر گئے. کیوں ایسے ہے کہ ایٹمی طاقت کے پاس بجلی نہیں ہے؟ چونکہ سنجیدگی نہیں ہے اس قوم کے اندر، سنجیدگی نہیں ہے. کمیڈین مزاج ہیں، مزاحیہ، طنزیہ، ہمیشہ ڈرامہ پسند کرتے ہیں. ٹی وی پر بھی ڈرامہ پسند کرتے ہیں، ممبر پر بھی، مذہب میں بھی ڈرامہ پسند کرتے ہیں، رمضان میں ڈرامہ پسند کرتے ہیں، محرم میں ڈرامہ چاہتے ہیں، سیاست میں بھی ڈرامہ پسند کرتے ہیں. جتنا ڈرامائی سیاست دان ہو اتنا اس قوم کا پسندیدہ سیاست دان ہوتا ہے. یہ مزاج تباہی کی طرف لے جاتا ہے. غیر سنجیدہ مزاج ناکامی کا باعث ہے، پوری ملت کی ناکامی کا باعث ہے. اور سنجیدہ نہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ فرصتیں ضائع کرتے ہیں، جی بھر کے ضائع کرتے ہیں فرصتیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، خدا کی ذات عادل ہے. اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور تمام انسانوں کو اللہ نے فرصتیں مہیا کی ہیں. ہر انسان کے در پر فرصتیں آتی ہیں، لیکن فرصتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتی. دروازے پہ کھڑی نہیں رہتی منتظر کہ یہ سویا ہوا جاگے یا یہ غیر سنجیدہ ہو جائے اور پھر اس فرصت سے استفادہ کرے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر مر السحاب، فرصتیں بادلوں کی طرح آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، ٹھہرتی نہیں ہیں، انتظار نہیں کرتی انسان کا. استفادے کے موقع آتے ہیں، بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں. سنجیدہ لوگ، تیار لوگ، ہوشیار لوگ ان فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. امیر المومنین کا ہی فرمان ہے کہ اغتنم الفرص، فرصتوں کو غنیمت سمجھو. جو لمحہ تمہیں میسر آتا ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاؤ. غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ ایک نایاب چیز آپ کو ملی ہے اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ عمر بھر دوبارہ نہیں ملے گی، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ مجھے یہ شے ملی ہے، یہ غنیمت ہے. اس طرح سے فرصت کو بڑھ کر استقبال کرو، فرصت کو گلے لگاؤ اور فرصت سے فائدہ اٹھاؤ، غنیمت سمجھو فرصت کو. جوانی آپ کی فرصت ہے اور بادل کی طرح گزر جائے گی. آپ کے والدین جو ابھی بوڑھے ہیں یا بعض کے، یہ کسی زمانے میں آپ کی طرح جوان تھے اور ان سے پوچھیں کہ آپ کو بوڑھا ہوتے ہوئے کتنا وقت لگا، تو اتنا ہی لگا جتنا پلک جھپکنے میں لگتا ہے. پتہ ہی نہیں چلا، ان کی جوانی ڈھل گئی اور ناتوان ہو گئے. اب جوانی آپ کے پاس ہے اور بہت تھوڑے سے عرصے میں یہ جوانی ڈھل جائے گی اور یہ فرصت بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. جوانی فرصت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. جوانی غفلت کے لیے نہیں ہے. پاکستانی کلچر نے جوانی کا خاص تصور پیش کیا ہے. جوانی یعنی جہالت، جوانی غفلت، جوانی لہو، جوانی لعب، جوانی وقت ضائع کرنا، جوانی بد تہذیبی، بے تہذیبی، بدتمیزی، کھیل کود، ہنسی مذاق، اس کا نام کلچر نے جوانی رکھا ہے. گھروں میں بھی، آپ کے گھروں میں بارہا آپ کے بارے میں ہی آپ کی خواتین نے، والدہ نے، بڑی بزرگ خواتین نے آپ کی حمایت میں، چونکہ بسا اوقات مرد، بھائی یا باپ یا خاندان کا کوئی بزرگ مرد جوان کو نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، اٹھو، کوئی کام کرو، پڑھو، عبادت کرو. خواتین جوانوں کی دفاع میں آگے آ جاتی ہیں، مائیں حامی بن جاتی ہیں جوان کی اور باپ کے سامنے ماں کھڑی ہو جاتی ہے.
کہ ابھی تو میرا بیٹا جوان ہے, ابھی اس کا نمازوں کا ٹائم نہیں ہے, یہ تو اس کے سونے کا ٹائم ہے, یہ تو اس کے کھانے کا ٹائم ہے, یہ اس کے کھیلنے کا وقت ہے, ابھی تو پہاڑ جتنی عمر ہے, ابھی سے آپ اس کو بوڑھا بنانا چاہتے ہیں, اس کو سونے دیں, آرام کرنے دیں. یعنی ان خواتین کے, ان ماؤں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جوانی سونا, کھانا پینا اور وقت ضائع کرنا, لہو اور لعب اور غفلت, یہ جوانی کلچر نے سکھایا ہے کہ جوانی اس چیز کا نام ہے. جبکہ دین نے کیا کہا ہے جوانی کس کو کہتے ہیں؟ دین میں جوانی کا اور تصور ہے. دین منتظر رہتا ہے, انسان کا انتظار کرتا ہے پیدائش کے بعد. شریعت, واجبات, احکام انتظار میں ہیں کہ کب یہ مولود جوان ہوتا ہے. دین منتظر ہے جوان کا, جس کو ہم کہتے ہیں مکلف ہونا, یعنی جوانی کی عمر میں داخل ہونا. 15 سال جب ہوتے ہیں مرد کے, تو یہ جوانی کے دہلیز میں داخل ہو جاتا ہے, دالان جوانی میں داخل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بچہ تھا, جوان نہیں تھا, بچپن میں تھا. اور دین نے اس کو ابھی اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اپنا باقاعدہ رسمی ممبر بنائے, بلکہ اس کو کہتے تھے ٹھیک ہے تم ساتھ آؤ, اچھا ہے, دین کے اندر داخل ہو, سیکھو, لیکن جو کرو گے وہ اعمال تمہارے عمل شمار نہیں ہوں گے. عمل اس وقت شمار ہوگا جب جوانی میں داخل ہوگے. دین منتظر رہتا ہے کہ انسان دالان جوانی میں, دہلیز جوانی میں کب قدم رکھتا ہے. یعنی دین کے نزدیک جوانی تدین کی شرط ہے. جوان ہو تو دین کا وقت آئے گا, دین کا باقاعدہ ممبر بنے گا انسان, شریعت کا باقاعدہ مکلف بنے گا انسان. اس کی ذمہ داریاں, دین یعنی ذمہ داری, ساری ذمہ داریاں روک کے رکھی ہوئی ہیں. جوانی کا انتظار ہے یہ جوان ہو تاکہ اس کے دوش پر ذمہ داری ڈالی جائے. جوانی غفلت نہیں, ذمہ داری کا نام ہے. جوانی لاپرواہی نہیں بلکہ ذمہ داری کا نام ہے, عہد کا نام ہے, فرصت کا نام ہے. اور غنیمت فرصت جو بادل کی طرح آئے گی اور انسان کو چھوڑ کر چلی جائے گی, بڑھاپا آ جائے گا, پھر ناتوان اور بے طاقت ہو جائیں گے ہم. جس طرح بچپن میں ناتوان تھے, بڑھاپے میں دوبارہ وہی حالت ہو جائے گی. اس دوران ایک غنیمت فرصت ہمیں میسر آئی ہے جو ضائع کر دی ہم نے. مومن فرصت ضائع نہیں کرتا, مومن کی علامت جد ہے, جد. مومن غیر سنجیدہ نہیں ہوتا, لاپرواہ نہیں ہوتا, لاابالی نہیں ہوتا, سنجیدگی ہے اس کے اندر. سنجیدگی سے فرصتوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں اپنی قوم میں تبدیلی لائیں, اس سے ایسے انقلاب نہیں آتا جیسے یہ بیروپیے کہتے ہیں انقلاب. اور بیروپیہ پاکستان میں انقلاب لانا چاہتا ہے. جتنے سیاسی بہروپیے ہیں وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں. پاکستان نے عرض کیا نا, ہر چیز کی پیروڈی بناتے ہیں, ہر چیز کی کامیڈی بناتے ہیں, ہر چیز کا ڈرامہ بناتے ہیں. اور چونکہ ڈرامے ان کو پسند ہے لہذا ہر سنجیدہ چیز کو بھی مزاحیہ طور پر پیش کرتے ہیں, مزاحیہ طور پر. وہ از جملہ ایک انقلاب کے ساتھ مذاق, انقلاب کی پیروڈی. اور پیروڈی کہتے ہیں وہ نظم یا صنعت ادبی ہے جس میں کسی سنجیدہ نظم کا, غزل کا مذاق اڑایا جاتا ہے. علامہ اقبال نے سنجیدہ شاعری کی ہے اور بعض نان سیریس اور نان سینس شاعر بعد میں پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کا مذاق اڑایا ہے. علامہ اقبال نے سنجیدہ شاعری و سنجیدہ افکار پیش کیے ہیں, بعد میں جوکر
اور نان سیریس کمیڈین شاعر پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اس سنجیدہ شاعری کو موضوع قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا. اس کو پیروڈی کہتے ہیں. یہ صنعت ادبی آپ کی کتابوں میں، نصاب میں، سلیبس میں شاید آئی ہوں گی، کچھ پڑھا ہوگا آپ نے، ممکن ہے آپ کو یاد بھی ہو کچھ نظموں کی پیروڈی. اسی طرح انقلاب کے ساتھ مذاق یہ ہے کہ آپ ہر کرتب کا نام انقلاب رکھ دیں کہ یہ انقلاب ہے، مذاق اڑا رہے ہیں انقلاب کا. مقدسات کا مذاق اڑا، جس طرح بعض لوگ ہیں مسلمانوں کے مقدسات کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کچھ لوگ ہیں شیعہ کے مقدسات کا مذاق اڑاتے ہیں. شیعہ میں کچھ چیزیں واقعاً مقدس ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. جس طرح معصومین مقدسات میں سے ہیں، معصومین کے حرم اور مزارات مقدسات میں سے ہیں. جو شیعہ مخالف ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یا مثلا شیعہ رسومات کے طور پر بعض چیزیں شبیہیں بناتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، معتقد نہیں ہیں، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پاکستان میں ہر چیز کا مذاق اڑانا یہ مشغلہ ہے قوم کا. مذاق اڑائیں. آپ میڈیا پہ بھی دیکھیں، سب سے زیادہ دلچسپ پروگرام جس میں پوری قوم مل کے دیکھتی ہے وہ مزاحیہ پروگرام ہیں. مذاق اڑانا سب کا، شخصیتوں کا مذاق اڑانا، اور سنجیدہ لوگوں کا مذاق اڑانا، خواتین کا مذاق اڑانا. اور یہ دلچسپ ترین پروگرام ہوتے ہیں پاکستانیوں کے لیے، مذاق اڑانا، پیروڈی بنانا ان کی. انقلاب کا مذاق اڑانا یہ ہے کہ آپ ہر کرتب، ہر نامناسب، غیر معقول، بے وقوفی کی حرکت کا نام رکھ دو، یہ انقلاب ہے. انقلاب کا اس سے زیادہ بہتر مذاق نہیں اڑایا جا سکتا جیسا پاکستان میں اڑایا جاتا ہے. ہر نان سینس انقلابی اپنے آپ کو بنا لے، ہر حکومت کا چیلا، ہر استعمار کا چیلا وہ اپنے آپ کو انقلابی شمار کرے، ہر ایجنسیوں کا کارندہ اہلکار اپنے آپ کو انقلابی شو کرے. اور جو اوٹ پٹانگ، جس طرح فلسفہ پاکستان میں شرارتی بچے کو افلاطون کہتے ہیں، جو بہت شرارتیں کرتا ہے، قابو میں نہیں آتا. اب ممکن ہے یہاں کارگاہ میں بھی کچھ افلاطون ہوں گے اس طرح کے، قابو سے باہر. یہ پاکستان کا افلاطون ہے. باقی ساری دنیا میں افلاطون ایک دانا ترین انسان کا نام ہے، فیلسوف، اسکالر کا نام ہے. اور نہ معمولی اسکالر کا نام، بلکہ تمام فلاسفہ کے استاد کا نام ہے. جو تمام ارسطو اور بڑے بڑے فلاسفہ کا استاد ہے، اس کا نام افلاطون ہے. پاکستان میں شرارتوں کا نام افلاطونیت ہے. اسی طرح جس طرح فلسفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ فلسفی باتیں کر رہا ہے. جو بھی بہکی ہوئی باتیں کرے، اوٹ پٹانگ باتیں کرے، نان سینس باتیں کرے، اسے کہتے ہیں یہ فلسفی ہے. یہ جوک بنائے ہوئے ہیں کہ فلسفے کی مثالیں کیا ہیں، کہ ایک شخص آیا، فلسفہ پڑھ کے آیا اور ناشتہ کر رہا تھا. اس نے ناشتے میں اپنے باپ سے کہا کہ یہ جو ایک انڈا پڑا ہوا ہے یہ 2 انڈے ہیں، ایک ذہن میں ہے اور ایک پلیٹ میں ہے. تو اس کے باپ نے وہ پلیٹ والا انڈا کھا لیا اور کہا دوسرا تم کھا لو. یہ پاکستان کا فلسفہ ہے. یہ پاکستان میں ان باتوں کو فلسفہ کہا جاتا ہے. کس قدر افسوسناک بات ہے، کہاں کھڑی ہے یہ قوم. جیسے پاکستان کے ہی بعض علاقوں میں جہاز پہلی دفعہ جب گیا اس علاقے میں، اس سے پہلے انہوں نے جہاز نہیں دیکھا تھا. پہلی دفعہ جہاز گیا، وہاں پہنچا اور اترا. لوگ آئے دیکھنے کے لیے اور بہت پریشان ہوئے. اور جو لوگ جہاز پہلے تو ڈر گئے، سہم گئے، قریب نہیں آتے تھے. اس کے انجن بند کیے، پھر لوگ، جہاز کا عملہ اس کے قریب تھا، اسے دیکھ کر تھوڑا سا ڈر ان کا نکلا کہ یہ کھائے گا نہیں ہمیں. اور قریب ہوئے،
قریب ہونے کے بعد پھر انہوں نے دی، ان کو معلومات دی کہ یہ جہاز ہے. انہوں نے جہاز کا جثہ دیکھا تو اس جہاز کے پائلٹ اور عملے کو انہوں نے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ اس کا اتنا بڑا پیٹ ہے، ہم اس کو کس طرح سے پیٹ کھلائیں گے. تو گھاس لے کے آئے، بھینسوں کا چارہ اٹھا کے جہاز کے لیے لے آئے کہ اس کو کھلاؤ، یہ اتنا بڑا پیٹ ہے. اور ان کو کوس رہے تھے کہ تم اتنا بڑا جانور لے آئے ہو، اس کو پیٹ کیسے بھریں گے ہم اس کا، ہمارے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ قوم ہے کہ جہاز ان کو جانور نظر آتا ہے، فلسفہ ان کو اوٹ پٹانگ باتیں نظر آتی ہیں، شرارتی بچہ ان کو افلاطون نظر آتا ہے، بہروپیہ ان کو انقلابی نظر آتا ہے. یہ قوم کہاں کھڑی ہے شعور کے لحاظ سے؟ سطح شعور کہاں ہے اس کی؟ واقعاً افسوسناک حالت ہے یہ. اس زمانے میں 21ویں صدی میں لوگ کہاں جا پہنچے ہیں؟ کائنات تسخیر کر رہے ہیں، فضاؤں میں جا کر آباد ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں. ابھی مریخ کے لیے بکنگ شروع ہے، پلاٹ بک رہے ہیں وہاں پر کہ مستقبل میں انسان نے مریخ پہ جا کر گھر بنانے ہیں، مشتری پہ جا کر گھر بنانے ہیں، چاند پہ جا کر گھر بنانے ہیں. مریخ کی بکنگ اس لیے کہ وہاں ان کو گمانے کے پانی ہے وہاں پر اور انسان زندہ رہ سکتا ہے. لوگ کائنات تسخیر کر رہے ہیں، پاکستانی کمیڈین بن کر مزاحیہ، اور اس بے شعوری کی حالت سے ابھی باہر نہیں نکلے. شرمندہ ہونا چاہیے ان باتوں کے اوپر. اس غیر سنجیدہ مزاج نے بہت نیچے سطح پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. دلچسپ ترین پاکستانیوں کے کام میلے ہیں. میلے پہ جا کے دھمال ڈالنا، ناچنا، بھنگڑا ڈالنا. میلہ سب سے زیادہ پسندیدہ فنکشن ہے. جب گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے تو میلوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے. دھڑا دھڑ علاقائی میلے، بین الصوبائی میلے، بین الاقوامی میلے. میلے ٹھیلے کی قوم، اور ہر چیز کو میلہ بنا لیتے ہیں. عزا ہو وہ بھی میلے کی شکل میں ہو جاتی ہے، جشن ہو میلہ بن جاتا ہے. دین کا اہم ترین موضوع ہو وہ بھی میلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کھانا پینا، ہنسی مذاق، شغل، اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں نا، شغل میلہ کرنے آئے ہیں. اور منافقوں کی ایک قسم قرآن نے ذکر کی ہے، رات کی باس میں آئے گا یہ آگے موضوع. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ دین کو شغل میلہ سمجھتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ کیا آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ملعبہ بنا دیا ہے، لعب بنا دیا ہے، لہو بنا دیا ہے. اتخذوا دینہم لعبا، ملعبہ بازیچہ بنا لیا ہے، دین کو میلہ ٹھیلا بنا لیا ہے، شغل میلہ بنا لیا ہے. لطف اندوز ہونے کے لیے دین کے اندر شمولیت اختیار کرتے ہیں. مثلا پہلے دیکھتے ہیں ابھی کس نے پڑھنا ہے، بڑے مشہور نام. اگر وہ شغل میلے والا ہے، خطیب ذاکر، سارے مل کے اس کو سنیں گے. اگر شغل میلہ نہیں لگا سکتا، کہتے ہیں خشک ہے یہ، اس کا مزہ نہیں آتا. عموماً معیار مزہ ہے، کہتے ہیں فلاں کو سنا ہے مزہ آ گیا ہے، دوسرے کو سنا ہے مزہ نہیں آیا. یہ مزے لینے ہیں، دین میں بھی مزے لینے کے لیے آتے ہیں. شغل میلہ ہے. اور مختلف شعبے دیکھ لیں ہم، سنجیدگی کم نظر آتی ہے. اس وجہ سے فرصتیں ضائع ہو جاتی ہیں، موقع ضائع ہو جاتے ہیں، غنیمت نہیں سمجھتے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو فرصتوں کو غنیمت سمجھے اور بر وقت فرصتوں سے فائدہ اٹھائے. ایک اور شعر امیر المومنین سے منسوب ہے کہ یہ امیر المومنین کا شعر ہے.
واللہ عالم ہے یا نہیں، لیکن منسوب ایسا ہی ہے، کتابوں میں امیر المومنین کے نام لکھا گیا ہے یہ شعر کہ ما مضا فات وما یاتی فعین قم فاغتنم الفرصت بین العدمین، جو گزر گیا سو گزر گیا، ما مضا فاتا، جو گزر گیا گزر گیا، اب اس کو کیا بیٹھ کے یاد کرتے ہو، روتے ہو؟ کچھ لوگ ماضی میں بیٹھے رہتے ہیں، ہمیشہ ماضی کے قصے، ماضی کے تذکرے، ماضی کی باتیں. وما یاتی فعین، اور جو ابھی نہیں آیا وہ بھی نہیں ہے، ابھی تو پہنچا نہیں ہے، آنے والا زمانہ ابھی موجود نہیں ہے. بس یہ نہ ماضی ابھی موجود ہے اور نہ مستقبل ابھی موجود ہے، زمانہ حال ابھی موجود ہے. اور ان دو کی غیر موجودگی میں اٹھ اور فرصت کو غنیمت جان. ماضی کی غیر موجودگی میں اور مستقبل کی غیر موجودگی میں اٹھ اور زمانہ حال کو فرصت سمجھ اور فائدہ اٹھا اس سے. ما مضا فات وما یاتی فعین قم فاغتنم الفرصت بین العدمین، اٹھ اور ان دو عدم کے درمیان، دو زمانوں کی غیر موجودگی میں اٹھ کے فرصت سمجھ، غنیمت کو فرصت جان، جوانی کو فائدہ اٹھا. وہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ تجارت کی دنیا میں بھی اس مثال کو لا سکتے ہیں. کامیاب ترین تاجر اس وقت جن کا کاروبار بہت بڑا ہوا ہے، یہ ایک دن ریڑھی پہ کاروبار کرتے تھے، چھابڑی فروش تھے، فٹ پاتھ کے کنارے ٹھیہ لگاتے تھے، اور آج ملوں کے، فیکٹریوں کے مالک ہیں. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کاروباری آدمی معروف ہے، وہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ نان میٹرک ہے، میٹرک نہیں اس نے کیا، پاس نہیں کر سکا. سب سے بڑا پیسے والا آدمی پاکستان کا اس وقت، سب سے بڑا مالدار آدمی، یہ میٹرک فیل ہے، یا پاس ہی نہیں کر سکا. اور ایک ٹھیکیدار کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، منشی تھا. ٹھیکیدار ٹھیکہ لیتا تھا بلڈنگ کا، اور یہ لیبر کا حساب کتاب لکھتا تھا. وہاں پر کاپی تھی اور یہ لکھتا تھا کہ لیبر کی حاضری، آئے ہیں لوگ، مزدور آئے ہیں، کتنے آئے ہیں اور کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ اس کا کام تھا. وہاں سے اس نے کوشش شروع کی اور آج جرنیل، ریٹائرڈ فوجی جرنیل اس کے ملازم ہیں. 4 سٹار جنرل کو تنخواہ دیتا ہے، وہ اس کے دفتر کے منشی ہیں. یہ نان میٹرک اس وقت سیاستدانوں کو بھی خریدتا ہے، پیسے دیتا ہے، اور پورے ملک کے اندر کیسے یہ بن گیا نان میٹرک آدمی. اور ایک ٹھیکیدار کا منشی آج کل سرمایہ دار ہے، اور جرنیل اس کے ملازم ہیں. بڑے بڑے 4 سٹار جنرل ریٹائرڈ ہونے کے بعد درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے دفتر میں منشی رکھ لو، اور اس نے رکھے ہوئے ہیں. موقعوں سے فائدہ اٹھایا، فرصتیں ضائع نہیں کی، کاروباری فرصتیں اس نے. جو کاروبار اس کو میسر آیا اس نے غفلت نہیں برتی. ٹھیکیدار کا منشی آج اتنا بڑا سرمایہ دار بن گیا. ایران میں ایک آدمی کرپشن کی وجہ سے جیل میں ہے آج کل، اس کا بڑا سکینڈل مالی بنا ہوا ہے، اور اس کا ایک جو فراڈ ہے، ابھی اس کو فراڈ شو کیا وہاں کے لوگوں نے. واللہ عالم بیچ میں کیا کہانی ہے، لیکن ظاہراً میڈیا میں یہ دیا کہ فراڈ کیا اس نے. اور وہ ہے 2 کھرب ڈالر. یہ بعد میں حساب لگانا 2 کھرب کتنے بنتے ہیں. 2 کھرب ڈالر یہ مقروض ہے حکومت کا. 2 کھرب ڈالر اس نے حکومت کے دینے ہیں. فراڈ پکڑے جانے سے پہلے حکومت اس کی مقروض تھی، گورنمنٹ ایران.
لیکن جب پتہ چلا اس کا فراڈ ہے اندر تو اس میں الٹ ہو گیا مسئلہ کہ اس کے ذمہ ڈال دیا کہ اس نے گورنمنٹ کو $2 کھرب دینے ہیں. یہ 15 سال میں یہ شخص اس مقام تک پہنچا ہے کہ اس کی کم از کم 150-200 کمپنیاں ہیں تجارتی پوری دنیا میں. یہ ایران کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا ڈرائیور تھا 15 سال پہلے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کا ڈرائیور تھا یہ. $8-9 ہزار روپے تنخواہ تھی اس کی اور بینک گورنر کا ڈرائیور تھا, اس کی گاڑی چلاتا تھا. یہ شخص جو ابھی کھربوں ڈالر کا مالک ہے اور حکومتیں مقروض ہیں اس کی, یا یہ حکومتوں کا مقروض ہے, کیسے پہنچا؟ فرصتوں سے فائدہ اٹھایا, موقعوں سے فائدہ اٹھایا. اس نے ضائع نہیں کیا اس نے کوئی موقع. حتیٰ فراڈ کا بھی کوئی موقع ہاتھ آیا تو وہ بھی اس نے ضائع نہیں کیا اور وہاں فراڈ بھی کر دیا اس نے. جہاں محنت کرنا پڑی محنت کی. آپ نے نہیں کرنا یہ کام. فراڈ کا موقع ملے تو فراڈ نہیں کرنا. یہ نہیں کہ فرصت غنیمت جانو, گناہ کا موقع ملا ہے فوراً گناہ کرو, فرصت غنیمت جانو پھر یہ فرصت نہیں ملے گی. نہ, گناہ و معصیت و جرم کے لیے یہ قانون نہیں ہے. جرم کے قریب مت جاؤ, 1000 موقع ملیں جرم کے قریب مت آؤ. غلط کاموں کے بھی موقع ملتے ہیں, ان کی طرف نہیں جانا. جہاں کامیابی کا موقع ملتا ہے, کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, کچھ بننے کا موقع ملتا ہے, وہاں فرصتیں ضائع نہ کریں. آپ سنجیدگی اپنے اندر پیدا کریں. کمی ہے وہ شدید کمی سنجیدگی کی کمی ہے. اگر ہم پاکستان میں رہنے والے بہت سارے طبقات کو دیکھیں, مثلا مذاہب کو دیکھیں آپ, پاکستان میں اہل حدیث ایک مسلک ہے, دیوبندی ایک اور مسلک ہے, بریلوی ایک اور مذہب ہے, شیعہ ایک مذہب ہے. یہ سارے مذاہب ہیں آپ کے سامنے دیکھے والے, آپ کے محلوں میں چونکہ مکس آبادیاں ہیں, سب کا طور طریقہ دیکھا ہوا ہے آپ نے. ان سب میں سنجیدگی زیادہ کس میں نظر آتی ہے؟ مذہبی طبقے میں اہل حدیث, دیوبند, بریلوی اور شیعہ میں سنجیدہ لوگ کون نظر آتے ہیں ایسے دیکھنے میں؟ اہل حدیث اور دیوبند سنجیدہ ہیں. ان کو آپ نہیں دیکھیں گے کبھی وہ حرکتیں کرتے ہوئے جو بریلوی اور شیعہ کرتے ہیں. آپ دمال ڈالتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کسی بریلوی اور کسی دیوبندی کو اور اہل حدیث کو. بھنگڑا ڈالتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ انہیں. بہت کم مشاہدہ کریں گے. اب توجہ کریں کہ سب سے زیادہ اس ملک میں بریلوی ہیں. عوام الناس میں پبلک کے لحاظ سے, پبلک طاقت کے لحاظ سے سب سے زیادہ پاکستان میں بڑی آبادی بریلوی لوگوں کی ہے. اور اس کے بعد عوامی پبلک کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر شیعہ ہیں. پاکستان میں دوسری بڑی میجورٹی شیعہ ہیں. تیسرے نمبر پر دیوبندی ہیں. چوتھے نمبر پر اہل حدیث پبلک کے لحاظ سے. وہ منارٹی ہیں, کم ہیں. لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں ہر شعبے ان کا تسلط ہے, ان کا ہو. وہ جو کم ہیں عدد میں, ہر شعبے میں وہ مسلط ہیں کیونکہ سنجیدہ ہیں, سیریس ہیں. میں ایک اعداد و شمار آپ کو دیتا ہوں مذہبی سنجیدگی کی, آپ کو مطالعے کے لیے, سمجھنے کے لیے. پاکستان میں شیعہ کو کہا جاتا ہے 5 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. لہذا عوامی لحاظ سے دوسری بڑی میجورٹی ہے. سب سے زیادہ بریلوی ہیں, دوسرے نمبر پر شیعہ ہیں, دوسرے درجے پر. بریلویوں کے مدارس بھی موجود ہیں, شیعوں کے بھی موجود ہیں, دیوبند کے بھی موجود ہیں. شیعہ مدارس میں طلبہ جو پڑھتے ہیں ان کی ساری تعداد ملائیں, سارے پاکستان کے مدارس جو واقعاً طالب علم ہیں, چونکہ کچھ ایسے کھوسٹ مدرسے ہیں جو نہ موجود بلڈنگ ہی نہیں ہے لیکن وہ مدرسہ شمار ہوتے ہیں, یا بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس میں رہتا کوئی بھی نہیں ہے, بھینسیں بنتے ہیں, بکریاں وہاں بندھی ہوتی ہیں.
سندھ میں ایک مدرسے میں گیا, وہاں کے مدرسے کے پرنسپل نے بڑا اہتمام دعوت کی کہ آپ نے ضرور مدرسے کا وزٹ کرنا ہے. ہم گئے, وزٹ کیا. جا کے ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا, رقبہ بہت بڑا تھا مدرسے کا, انہوں نے بتایا اتنا بڑا رقبہ ہے اور سارا کچھ ہے, اور یہاں بلڈنگ بنانی ہے, ابھی 2-4 کمرے بنے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے آپ تعاون کریں, مدد کریں, ہمیں مدرسہ بنانا ہے. ہم نے کہا کہ مدرسے میں طالب علم کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کل ایک ہی طالب علم ہے, باقی ابھی نہیں آئے. تو ہم نے کہا وہ ایک, اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ نایاب موجود جو یہاں پر ہے مدرسے میں ایک طالب علم, وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بھینس لے کے گیا ہوا ہے نہر پر, بھینس چرانے گیا ہوا ہے. یہ ایک مدرسے کی حالت ہے, تعلیمی دینی حالت ہے. اتنا بڑا رقبہ, کئی ایکڑ میں تھا وہ مدرسہ, اور اس میں ایک طالب علم ہے اور وہ بھی بھینس چرانے گیا ہوا ہے, نہر پہ لے کے گیا ہوا تھا بھینس کو غسل کرانے. سارے پاکستان کے مدارس کے, شیعہ مدارس کے طلبہ کو جمع کریں تو بمشکل 3000 تعداد بنتی ہے. 3000, 5 کروڑ نفری میں سے 3000 مبالغہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں, 3000 سے کم ہے. بریلوی مدارس, ان کا بھی اعداد و شمار باقاعدہ موجود ہیں, چونکہ ابھی ان کے وفاق بن گئے ہیں مدارس کے, وہاں اعداد و شمار ہیں کہ کتنے ان کے مدرسے ہیں اور کتنے طالب علم ہیں. بریلوی مدارس بہت زیادہ, اگر ان کے تعداد ہم کریں طلبہ کی تعداد تو تقریباً 10 لاکھ ہے. بریلوی مدارس کے طلبہ تقریباً 10 لاکھ, دقیق نہیں ہے, میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی, اگرچہ بتایا گیا تھا, وہ موجود بھی ہے, ریکارڈ پر بھی ہے, لیکن میرے ذہن میں ابھی دقیق تعداد نہیں ہے, لیکن اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. 10 لاکھ سے تھوڑے ہیں. یہ جو سب سے بڑی میجارٹی ہے پاکستان میں مذہبی, اس کے طالب علم مدرسوں کے اندر 10 لاکھ بنتے ہیں. دوسری بڑی جو میجارٹی ہے اس کے طالب علم 3000 ہیں, سارے پاکستان میں ملا کے. اور جو منارٹی ہے, اقلیت ہے, پبلک کے لحاظ سے البتہ عرض کر رہا ہوں, عوامی لحاظ سے جو مسلک اقلیت میں ہے دیوبندی طبقہ, ان کے طالب علموں کی رجسٹرڈ تعداد, جو باقاعدہ رجسٹرڈ ہے, ان کی تعداد 25 لاکھ طالب علم ہیں. 25 لاکھ طالب علم ان کے ہیں. پاکستان کی فوج سے 5 گنا زیادہ. یہاں سے سنجیدگی آپ یہاں سے دیکھ لیں, آپ اس کو کہتے ہیں سنجیدگی. یہاں سے قوم کی سنجیدگی کا ایک پیرامیٹر ہے, یہ کون سی قوم سنجیدہ ہے. کون سی قوم غیر سنجیدہ ہے, کس نے موقعوں سے فائدہ اٹھایا, کس نے موقع ضائع کیے, کس قوم کے ماں باپ سنجیدہ ہیں, کس قوم کے جوان سنجیدہ ہیں, کس قوم کے علماء سنجیدہ ہیں. پھر کس کو حق بنتا ہے, ملک کس کے ہونا چاہیے, ملت کس کی ہونی چاہیے, حکومت کس کی ہونی چاہیے, غیر سنجیدہ طبقے کی, بنگڑے والوں کی. نہج البلاغہ کے تیسرے حصے میں ایک خطبہ ہے امیر المومنین کا دلچسپ, اور وہ خطبہ ہے جنگ صفین کے موقع پر. امام جب کوفہ سے نکلے دمشق کی طرف, شام کی طرف, کوفہ عراق میں ہے اور دمشق, یہی موجودہ دمشق شام میں, یہاں معاویہ کی حکومت تھی, کوفہ میں امیر المومنین کی حکومت تھی. جنگ ہوئی 2 حکومتوں یا 2 لشکروں کے درمیان صفین کے مقام پر. امیر المومنین اپنا لشکر کوفہ سے لے کر نکلے شام کی طرف. راستے میں شہر آیا الانبار, انبار نامی, جس پر ابھی داعش کا قبضہ ہے, دہشت گردوں کا قبضہ ہے ابھی انہوں نے. یہ علاقہ سوریہ, شام, عراق اور سعودی عرب کے درمیان مشترک ہے, باؤنڈری اس کی. انبار صوبہ ہے, یہ ڈویژن ہے, اس کی سرحدیں
عراق کا شہر ہے ڈویژن، لیکن اس کے ایک سرحد شام سے ملتی ہے، ایک سرحد سعودی عرب سے ملتی ہے، اور باقی یہ علاقہ سارا اس کا اصل عراق کے اندر ہے۔ ابھی اس پر دہشت گرد قابض ہیں اس وقت حال حاضر میں انبار پر۔ امیر المومنین کوفہ سے شام کی طرف جا رہے تھے، انبار کے علاقے سے، اسی علاقے سے گزرے۔ زرخیز علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے، باقی صحرائی ہیں لیکن ریگستان ہے، لیکن یہ علاقہ سرسبز ہے بہت۔ یہاں کھیتی باڑی قدیم زمانے سے، امیر المومنین کے زمانے سے ہی ہو رہی تھی، اور اس سے بھی پہلے دہقان کسان لوگ یہاں آباد تھے۔ امیر المومنین لشکر لے کے، ایک بہت بڑا لشکر 60-70 ہزار کی آرمی لے کر امیر المومنین گزر رہے ہیں شہر سے میدان جنگ کی طرف۔ انبار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امیر المومنین آئے ہیں، ہمارے شہر سے گزر کے جا رہے ہیں، اور اعلان ہوا شہر میں امیر المومنین آئے ہیں اور ان کا استقبال کرنا ہے۔ انبار شہر میں اعلان ہوا، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، کام کاج چھوڑا، کھیت چھوڑے، اور امیر المومنین کے استقبال کے لیے آئے۔ استقبال کا طریقہ یہ تھا کہ امیر المومنین کے آگے آگے ٹولیاں بنا کر، گروہ حلقے بنا کر جا رہے تھے۔ نہج البلاغہ میں الفاظ یہ ہیں کہ ترجل اور تشدد کر رہے تھے، اشتداد اور ترجل کی حالت میں جا رہے تھے۔ ترجل عربی زبان میں رجل سے ہے، رجل ٹانگ کو کہتے ہیں، اور ترجل کہتے ہیں ایک ٹانگ اٹھانا اور ایک ٹانگ رکھنا باری باری، ایک ٹانگ زمین پہ ہو دوسری ہوا میں، پھر یہ ہوا والی زمین پر ہو دوسری اٹھا لیں، پہلی اٹھا لیں، یہ ترجل ہے، اس طرح ٹانگ اٹھاتے رہنا۔ اب اگر کوئی اس طرح کام کرے ایک دھن کے ساتھ، ردم کے ساتھ، ایک ٹانگ اٹھائے دوسری ٹانگ رکھے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بنگڑا، دمال۔ اور زور زور سے زمین پر پاؤں مار رہے تھے، اچھل کود رہے تھے۔ بعض نہج البلاغہ کے مترجمین نے اس کا معنی کیا اچھل کود، اچھل کود رہے تھے، یعنی بھنگڑا ڈال رہے تھے، دھمال ڈال رہے تھے۔ امیر المومنین کو بہت تعجب ہوا اور رک گئے امیر المومنین اور پوچھا کہ ما ھذا الذی صنعتموہ، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کیا عجیب و غریب پاگلوں والی حرکتیں ہیں، بھنگڑا کیوں ڈال رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کے استقبال کے لیے ہم حاکموں کا اس طرح سے استقبال کرتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ استقبال نہ تمہارے امیر کے کام آتا ہے نہ تمہارے کام آئے گا، تمہارے امیر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، چونکہ میں تو لشکر لے کے جنگ کے لیے جا رہا ہوں، بھنگڑے سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ تلوار اٹھاؤ، نیزہ اٹھاؤ، کوئی ڈھال اٹھاؤ، گھوڑا لو، مجاہد بنو، سپاہی بنو، کمر کسو، میرے ساتھ شامل ہو لشکر میں اور جا کر لڑیں۔ جوان ہو تم تو جوانی کا کام یہ ہے کہ وہ فوج میں شامل ہو میرے ساتھ۔ وہ اپنی جوانی کی ساری طاقت بھنگڑے میں صرف کر رہے تھے، اور امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ بھنگڑا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، تمہیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ یہ تمہاری دنیا کی تھکاوٹ اور آخرت کی شقاوت ہے۔ بنگڑا ڈالنا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے، تھک جاتا ہے آدمی۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سارے کام کا نتیجہ دنیا کی تھکاوٹ اور آخرت کی شقاوت ہے، آخرت میں جرم و بدبختی اخروی ہے۔ یہاں المیہ امیر المومنین کا دیکھیں کہ جنگ کے زمانے میں جنگجو استقبال کے لیے نہیں آتے، بنگڑالو استقبال کے لیے آتے ہیں، دمالی آتے ہیں۔ اور یہ دکھ تھا امیر المومنین کا کہ میں انتظار کن کا کرتا ہوں، آتے کون ہیں؟ میں منتظر ہوں کوئی جنگجو آئے گا، کوئی مجاہد آئے گا، کوئی دلیر آئے گا، کوئی بہادر آئے گا، کوئی نڈر جوان آئے گا مالک اشتر جیسا، اور آ کر میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرے گا، میرا سپاہی بنے گا۔ آیا کون ہے؟ بنگڑالو اور دمالی۔ دمالیوں کو میں کیا کروں؟ امیر المومنین کو تعجب ہوا، انہیں بھی بہت تعجب ہوا، لوگوں کو، ان کے بھی منہ لٹک گئے، کہا کہ یہ کیسا امیر ہے؟ پہلے امیر آتے تھے وہ تو بہت خوش ہوتے تھے بنگڑے سے،
اور دمال سے، وہ تو پیسے بھی لے کے جاتے تھے ہمیں، اور یہ کہتے تھے اگلے سال جب ہم دورے پہ آئیں تو پھر یہی بنگلہ ڈالنا. یہ امیر اس کو پسند ہی نہیں ہے. غیر سنجیدہ طبقہ اس شہر میں انبار میں امیر المومنین کے سامنے استقبال کے لیے آیا. خوب ایسے بنگڑالو، ایسے دمالی، موالی اپنے آپ کو سمجھیں، شیعہ سمجھیں، پیروکار سمجھیں، یہ مولا کے کس کام آئیں گے؟ امامت کے کس کام آتے ہیں؟ یہ بنگڑوں سے انقلاب آتا ہے، دمالوں سے انقلاب آتا ہے. امام کو چاہیے کیا طبقہ، اور ملا کیا؟ اس لیے امیر المومنین نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، خدایا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے. یہ میرے لیے نہیں ہے اور میں ان کے لیے نہیں ہوں. ان سے بہتر مجھے عطا کر اور مجھے لے کر بدترین حاکم انہیں عطا کر. اور ایسا ہی ہوا، انہیں بدترین حاکم مل گئے، لیکن معلوم نہیں ابھی امیر المومنین کو وہ بہترین شیعہ ملے یا نہیں ملے. ابھی تک انتظار میں ہیں امیر المومنین. سنجیدہ مومن و سنجیدہ شیعہ کی انتظار میں ہیں. سنجیدہ شیعہ، حسرت تھی امیر المومنین کو سنجیدہ شیعہ کی، جو بات سمجھتا ہو، عمل کرتا ہو، اطاعت کرتا ہو. امیر المومنین نے اپنے لشکر میں 1,00,000 سے زیادہ بڑا لشکر تھا امیر المومنین کا. اس لشکر میں کھڑے ہو کر حسرت کے ساتھ کہا کہ این عمار. 1,00,000 جنگجو سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ان میں عمار تلاش کر رہے ہیں کہ عمار کہاں ہے. یعنی عمار جیسا مجاہد چاہیے تھا، وہ نہیں ہے. جو موجود ہیں سست اور ناکارآمد، لنگر کھانے والے. صرف اس 1,00,000 سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 1,00,000 کے بجائے ایک عمار ہوتا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. عمار بوڑھا صحابی امیر المومنین کا، جن کی زبان مالک اشتر کی تلوار سے زیادہ تیز کام کرتی تھی، اور دشمن، شامی دشمن عمار کی زبان سے زیادہ ڈرتے تھے مالک اشتر کی تیغ کے بجائے. اتنا مالک اشتر کی تلوار سے نہیں گھبراتے تھے جتنا عمار کی زبان سے گھبراتے تھے. اس قدر صریح لہجے والا، حق گو، حق برملا سب کے سامنے جا کر بیان کرتا تھا، بغیر جھجک کے، بغیر ڈر کے. اور ایک دفعہ اسی حق گوئی کے نتیجے میں عمار نے کئی دفعہ اپنی پسلیاں توڑوائی ہیں. مار مار کے عمار کو ادموا کر دیتے تھے، پسلیاں توڑ دی. کئی دفعہ عمار کی پسلیاں توڑی گئیں. دربار میں، دارالامارہ میں خلیفہ نے پٹوایا ٹھیک ٹھاک کر کے، اسی زبان کی سزا دی کہ اس کو بند رکھو، چپ رکھو. دوسرا صحابی امیر المومنین کا جو بہت یاد آتا تھا امیر المومنین کو، اس کو بھی بہت یاد کرتے تھے امیر المومنین. کوفہ میں جب حکومت تھی علی کی، اس میں امیر المومنین یاد کرتے تھے، لی کان فی ما مضی اخ فی الدین. گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بھائی ہوتا تھا، اللہ کی خاطر ایک بھائی تھا میرا. بہت یاد آتا تھا امیر المومنین کو. اور وہ ابو ذر غفاری تھے، وہ بھی اسی طرح بہت سنجیدہ، وہ بہت سیریس انسان. ان کی تلاش میں تھے ائمہ، ان لوگوں کی حسرت کرتے تھے. اور رش، بھیڑ اس سے دور ہوتے تھے کہ خدایا انہیں لے لے مجھ سے. یہ بنگڑالو، دمالی، یہ لی کرنے والے، انہیں کیا کریں ہم؟ ان سے کیا فائدہ ہے ہمیں؟ فرصتوں کو غنیمت سمجھے. جوانی فرصت ہے، فراوان ہے فرصتیں. اب اگر میں ابھی سے گننا شروع کروں وہ فرصتیں جو اس نسل کو، آپ کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، خوش قسمت ترین نسل آپ ہیں بلا مبالغہ. اس قدر موقع و فرصتیں اللہ نے آپ کے لیے فراہم کی ہیں، اور ان فرصتوں کے ہوتے ہوئے ہم انہیں غنیمت نہ سمجھے، ان سے فائدہ نہ اٹھایا، پھر شقاوت بھی ہے، مذمت بھی ہے، اتنی ہی سرزنش بھی ہوگی. جن کو مواقع زیادہ دیے جاتے ہیں ان کی مذمت بھی زیادہ کی جاتی ہے.
انہیں سزا بھی زیادہ دی جاتی ہے، ان کی پٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سادہ سی ایک مثال میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ موقع تعلیم و تربیت کا جو آپ کو میسر ہے، جب اب میری عمر کے لوگ جب آپ کی عمر میں تھے، یعنی آج جو بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ جب جوان تھے ایسا ماحول خواب بھی نہیں دیکھ سکتے تھے ہم۔ اس قسم کا ماحول ملے گا ہمیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اتنے علماء یکجاں تعلیم کے لیے ملیں گے۔ ہمیں یاد ہے آغاز نوجوانی میں ایک درس لینے کے لیے کئی شہر گھومنے پڑتے تھے، کوئی عالم مل جائے جو جوانوں کو درس دے، کئی شہر گھومنے پڑتے تھے، اور نہیں ملتا تھا۔ اگر مل بھی جائے کوئی مومن سنجیدہ انسان، اس کے پاس اتنا مواد نہیں ہوتا تھا کہ وہ زمانے کے مطابق ہماری رہنمائی کر سکے۔ ماضی کے قصے، تکراری قصے جو بارہا ممبروں سے سن چکے تھے، وہی آ کے وہ بھی دہرا دیتا تھا۔ خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ باتیں ہمارے لیے کرنے والے اس قدر کثیر تعداد میں، وافر مقدار میں میسر آئیں گے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس نسل پر اللہ کا لطف و کرم ہے، آپ کی خاطر خدا نے کیا اہتمام کیا ہے، کیا انتظام کیا ہے۔ اب یہی حوزہ جامعہ جو مختصر ترین وقت میں بنا اور اعلیٰ ترین شکل میں آج آپ کے سامنے ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اور یہ فضل خدا، لطف خدا آپ کے لیے ہے، سب آپ ہی کو لانا تھا یہاں، اس کے لیے سارا انتظام ہوا۔ اتنی کم مدت کے اندر، اتنی کم مدت میں شاید چند کمرے بھی نہیں بن سکتے جتنی مدت میں یہ عظیم عمارت بھی کھڑی ہوئی، اور اس کے اندر نظام بھی قائم ہوا، اور اس کے اندر علماء بھی تشریف لے آئے، اس کے اندر مومنین نے دل کھول کے مدد کی، پاکستانیوں نے، پاکستانی مومنین نے، اور سب کچھ آپ کے لیے کیا۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ سارا اہتمام میرے لیے ہوا تھا، مجھے خدا نے یہ موقع دینا تھا، اور یہ سب انتظام اہتمام میری خاطر ہوا ہے۔ دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، اے پروردگار میری خاطر تو نے کیا لطف کیا، یعنی یہ ساری کائنات بنائی تو نے میری خاطر، ان تمام نعمتوں پر امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لا رہے ہیں۔ ہمیں شکر بجا لانا چاہیے، اور شکر عملی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس آمادگی کی ضرورت ہے وہ سنجیدگی ہے۔ عزیزان من، سنجیدگی، اپنے اندر جد، امیر المومنین کا فرمانا ہے علیکم بالجد والاجتہاد، اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرو اور کوشش کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ آپ کے دشمن اس قدر زیادہ ہیں، بحران اس قدر زیادہ ہے، فتنے اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے وقت ضائع کرنے کے لیے۔ جو وقت ضائع کر رہا ہے جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ ان بحرانوں میں اور فتنوں میں کہ جب تکفیریوں نے لشکر بنا کر شیعوں کے قتل کا منصوبہ، یہ لشکر بنے تشیع کے قتل عام کے لیے، تکفیری لشکر داعش، اور انہوں نے اب خلافت و دولت اسلامی و حکومت اسلامی کا اعلان کیا ہے، خلیفہ مسلمین امیر المومنین، سارے سنیوں کو اعلان کیا کہ بیعت کرو خلیفہ کی، اور شیعوں کو اعلان کیا کہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دعوت کی انہوں نے کہ پوری دنیا سے سارے تکفیری جہادی جمع ہوں، اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور ایک بڑا لشکر بنا کر شیعوں کا کام تمام کریں۔ آپ کے لیے فتنے یہ سوچے جا رہے ہیں، اور ہم کس حالت میں یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور باقاعدہ پاکستان کا نام لیا اس نام نہاد خلیفہ نے۔ ظاہر ہے وہ ایسے خلیفہ تاریخ میں بہت گزرے ہیں، بنو امیہ میں ایسے خلیفے بہت گزرے ہیں، وہ واصل جہنم ہوئے ہیں، اور تشیع شجرہ طیبہ کے طور پر آج بھی زندہ ہے، اور ایسا ہی رہے گا۔ یہ تو
शैतानी ख्यालात हैं, उसके मुकाबले में इलाही तदबीर मौजूद है। और इलाही तदबीर ये है कि खुदा ने मोमिनीन के हाथों अपना दीन बचाना है, लेकिन संजीदा मोमिनीन, गैर संजीदा वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं, हम संजीदा तरीन मौक़ों पर भी गैर संजीदा होते हैं। इबादात, माह रमज़ान, नमाज, रोज़ा, ये संजीदा तरीन लम्हात होते हैं कि इनमें औज संजीदगी की हमारे ऊपर होनी चाहिए। वहाँ भी कॉमेडियन हो, वहाँ भी मज़ाहिया हो, वहाँ भी गैर सीरियस हो, वहाँ भी लापरवाह हो, वहाँ भी लवलाब में हो, वहाँ भी धमाली हो, बंगड़ाली, वहाँ भी जोक, वहाँ भी कॉमेडियन। अफसोस होता है फिर ऐसी मिल्लत से कि जो संजीदा तरीन मौके पर भी गैर संजीदा हो। एक मौलाना साहब, उनके यहाँ में तबलीग के लिए गया, उनके यहाँ फौतगी हुई, एक बूढ़ी औरत फौत हुई, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए गए, वापस आए, उन्हीं के घर में मैं क़याम पजीर था, वापस आए, तौबा तौबा कर रहे थे मौलाना साहब, मुसलसल उन्होंने गर्दान शुरू की हुई थी, तौबा 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 तौबा। मैंने कहा भाई क्या हुआ, आप जनाजा पढ़ाने गए, तौबा तौबा मुसलसल कर रहे हैं, क्या हुआ? कहने लगे कि ये जिन लोगों की खातून थी, उनकी ख़ानदान की सबसे बुज़ुर्ग खातून थी, और बजाय इसके कि उस पर रोएं, अफसोस करें, गिरिया करें, गम व सोग की हालत तारी करें, कहने लगे जब उसको कब्र में उतारा तो उसका अपना नवासा, बुढ़िया का या पोता, उसको कब्र में उतार रहा था, और दूसरा नवासा या पोता कब्र के ऊपर बैठा हुआ था, और जो कब्र के अंदर उतरा है उसको ऊपर से कहता है कि जल्दी जल्दी इसको लिटा के बाहर निकला, कहीं तेरी टांग ना पकड़ ले ये बुढ़िया। और इस मौके पर भी गैर संजीदा, ये मौका होता है कि जब एक जनाजा और कब्र में जो कौम यहां भी कॉमेडियन है, यहां भी जोकर है, इस मौके पर भी लतीफे और जुगतें सुना रही है, इस कौम को क्या बनेगा? इशारे काफी कर दिए मैंने कि गैर संजीदगी ने हमें कहां पहुंचा दिया है, अक्सरियत को, और संजीदगी ने अकलियत को कहां पहुंचा दिया। मैंने बाज़ अपने ये असातिज़े कराम जो हर साल ज़हमत करते हैं और अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, बहुत सारे उलमा हैं माह रमज़ान में चले जाते हैं ठंडे मकामात पर, तफरीही मकामात पर ज़ियारात के लिए चले जाते हैं एसी कूलरों में और जाकर, लेकिन ये बंदगान खुदा यहाँ रोज़ा रख कर आपके साथ थकते हैं। ये इंतज़ामिया बहुत काबिल कदर व काबिल तहसीन है। ये सब ये कारगा करना माह रमज़ान में, गर्मी में, इस मौसम में और इस सख्ती में आसान नहीं है। इन्हें भी आता है तरीका, जगह पता है इनको, आराम की जगह कहाँ है, वहाँ जा सकते थे, लेकिन ये यहाँ आपके लिए मौजूद हैं। इनसे मैं बारहा ये अर्ज़ किया है कि अगर आप समझ लें कि इतनी तादाद जवान अगर दूसरे किसी और मसलक के पास हों और 20 दिन में वो इनको क्या बना देंगे, इन्हीं जवानों को 20 दिन में क्या बना देंगे वो। हमसे 20 दिन में इनको वज़ू नहीं सिखाया जा सकता, डिसिप्लिन नहीं बरकरार होता, इनको अहकाम नहीं पढ़ा सकते, इनको सादा सादा दीन भी सिखाना हमारे लिए मुश्किल होता है। जबकि दूसरी तरफ जाकर देखें 20 दिन काफ़ी हैं इनके लिए। एक रिपोर्ट में ये दहशतगर्द ग्रुपों में लिखा हुआ था कि इनका ट्रेनिंग का पूरा दौरानिया 20 दिन होता है। खुदकुश बम्बार जब बनाते हैं तो 20 दिन चाहिए होते हैं इनको। 20 दिन में ज़हनी तरबियत करते हैं और 10 दिन में, और 10 दिन में प्रैक्टिकल करवाते हैं। 20 दिन टोटल चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद इनका बंदा तैयार होता है। हमसे 20 दिन में बच्चा वज़ू भी नहीं सीख पाता, तयम्मुम नहीं उसको आता, गुस्ल नहीं आता उसको, टाइम पे उठने के लिए तैयार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं उसमें बरकरार होता। ये फ़र्क है संजीदगा और गैर संजीदा। अमीरुल मोमिनीन क्यों कहते थे कि मैं अपने 10 दे के उनका 1 लेने के लिए तैयार हूं? चूंकि उधर संजीदा थे, इधर गैर संजीदा।
संजीदगी सरमाया है, इससे हम फुर्सतों से फ़ायदा उठाएं। ये अल्लाह ताला ने हम पर लुत्फ़ व करम किया है। दीन सीखना है यहाँ पर, और तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ सिर्फ दीन सीखना है। तालीम, तरबियत, फ़िक्र। आज फ़िक्र की वजाहत करनी थी कि तीसरा काम जो हौज़े में, इस कारगाह में आपने करना है, वो इस्लाम नाब, तरबियत, और तीसरा फ़िक्र है कि वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। आपने नज़्म के साथ, डिसिप्लिन के साथ जाना है, जाके सरी बहुत तेज़ी के साथ वुज़ू करके और वक्त पर अज़ान ख़त्म होने से पहले नमाज के लिए नमाज हाल में जाना है।